بھی ہو، بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی ہو، اور خون کمی کا مسئلہ بھی ہو، کینسر بھی ہو، یعنی کہ بیک وقت متعدد بیماری اس مریض کے اندر موجود ہو، تو ایک ڈاکٹر اسی وقت میں کس بیماری کے علاج کرے؟ اگر وہ کینسر کا علاج شروع کرے تو وہاں خون کم ہونے کی صورت میں مریض کی جان جا سکتی ہے۔ اگر وہ اس بیماری کا علاج شروع کرے تو یہاں دوسری بیماری کی وجہ سے مریض کی جان خطرے میں ہے۔ اسی طرح بعینی آج کل مسلمانوں کا یہ مثال ہے، ایک طرف مسلمان سود کے اندر مبتلا ہے، دوسری طرف سے جھوٹ اتنا عام ہے کہ ایک سادہ آدمی سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق نہیں کر سکتا، اور تیسری طرف سے اگر دیکھا جائے رشوت اتنا عام ہو چکا ہے کہ رشوت لینے والا رشوت لے کر مسلمان کا کام کرتا ہے اور اس کو عبادت اور ثواب سمجھتا ہے۔ اسی طرح فاحشی اور عریانی اتنی عروج پر ہے کہ اگر اس کا روک تھام نہ ہو جائے تو ہماری آنے والی نسلیں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھیں۔ اور اسی طرح ملاوٹ فراڈ اتنا عام ہے کہ جو مسلمان ملاوٹ فراڈ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ دوسری مسلمان کو دعوت دیتا ہے کہ آپ بھی کر لیں، آپ بھی بہت جلدی کروڑپتی بن جائیں۔ تو اس دور میں اس مختصر ٹائم میں ہم کس موضوع پر گفتگو کریں؟ الحمدللہ اس دور میں علماء حق ہر شعبے میں کام کرتے ہیں، جہاں پر بھی نموسی رسالت کی بات ہو وہاں پر بھی علماء کرام موجود ہیں، جہاں پر نموسی صحابہ کے بارے میں بات آ جائے تو وہاں پر بھی ہمارے علماء کرام موجود ہیں، جہاں پر اسلام کے کسی بھی رکن کے بارے میں کوئی بکواس کرے تو الحمدللہ علماء کرام موجود ہیں، وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اگرچہ ان کا طریقہ کار مختلف ہے، لیکن یاد رکھیں ان تمام دینی جتنی جماعتیں ہیں ان تمام جماعتوں کا مقصد ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ تمام انسانیت بالخصوص مسلمان جہنم سے بچ جائے اور دنیا کے اندر ایک اچھی زندگی گزارے۔ تو اس کے لیے علماء کرام مختلف طریقوں پر محنت جدوجہد کرتے ہیں، تو آج میں بھی آپ کے سامنے صرف دو باتیں کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں سے بھی آپ کو اچھی بات ملے اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، جہاں سے بھی ہو آپ دین کے بارے میں علم حاصل کریں۔ اب یہ میں بالخصوص نبی کی سیرت پڑھیں، جہاں سے بھی آپ کو ملے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ صرف علماء دیوبند کی کتابیں پڑھیں یا علماء اہل حدیث کی کتابیں پڑھیں یا کسی اور مسئلے کی کتابیں پڑھیں، بلکہ جو بھی عالم آپ کو اچھا لگے اس کی لکھی ہوئی نبی کی سیرت پڑھیں۔ میں عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں سے بھی آپ کو ملے نبی کی سیرت پڑھیں اور بالخصوص دینی علوم جو ہے اس کو حاصل کریں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہماری ینگ جنریشن ہے دین کی بات سننا تو دور کی بات ہے، مسجد کے اندر بھی تنگ ہوتے ہیں، اگر 2-3 منٹ اوپر ہو جائے تو پھر گور دیکھ رہے ہیں کہ امام صاحب کے رہے۔ یہ بہت خطرے والی بات ہے میرے بھائیوں۔ کبھی کبھار انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں مسجد کے اندر کیوں تنگ ہوتا ہوں،
میں 2-3 گھنٹے فلم دیکھ سکتا ہوں، میچ دیکھ سکتا ہوں، 1-2 منٹ دین کی بات میں کیوں نہیں سن سکتا ہوں؟ یہ ایمان جو مجھے مسجد کے اندر، جس ایمان کے ساتھ میں مسجد کے اندر نہیں بیٹھ سکتا ہوں، کل قبر کے اندھیروں میں یہ ایمان مجھے کیسے اللہ کے عذاب سے چھڑائے گا؟ کل اللہ کے سامنے یہ ایمان مجھے کیسے کام آئے گا؟ تو میرے بھائیوں، دوسری بات یہ ہے کہ ہم موت کو یاد رکھیں۔ جب تک ہم موت یاد رکھیں گے تو امید ہے کہ ہم دنیا کے اندر ان فتنوں کے شکار نہیں ہو سکتے۔ اب موت ایسی یاد کرنی ہے کہ آپ کی ذہن میں ہر وقت یہ بات موجود ہو کہ میں اگر نماز پڑھتا ہوں تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ آپ جب بازار جاتے ہو تو یہ سمجھو کہ یہ میری آخری دفعہ بازار جانا ہے۔ آپ جب کسی کے پاس ملاقات کرنے جاتے ہو تو یہ سمجھو کہ یہ میری اس آدمی کے ساتھ آخری ملاقات ہے۔ جب آپ کھانا کھاتے ہو تو یہ سمجھو کہ یہ میری زندگی کا آخری کھانا ہے۔ اس طرح کے ہر وقت موت ہماری ذہن، ہماری سوچ اور فکر میں موت کی باتیں موجود ہو۔ وہ ایک واقعہ ہے نا، میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں۔ وقت کی بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ کل میں اپنی قوم کو، میری طرف سے میری قوم کو دعوت ہے۔ تو بادشاہ کے حکم کے مطابق قوم کے ملک کے تمام تر لوگ آتے ہیں بادشاہ سلامت کے دربار میں، دسترخوان لگے ہیں، لوگ آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، VIP خوراک موجود ہے، بادشاہ کے دربار ہے، بادشاہ سلامت خود نگرانی کرتا ہے، خود دیکھ بھال کرتا ہے۔ اچانک بادشاہ سلامت کی نظر ایک درویش پر پڑی۔ بادشاہ سلامت کیا دیکھتا ہے کہ ایک درویش لقمہ بناتا ہے، جب منہ کو قریب کرتا ہے، سوچتا ہے، سوچنے کے بعد وہ نوالا دوبارہ پلیٹ میں رکھ دیتا ہے۔ بادشاہ سلامت یہ منظر کافی ٹائم سے دیکھ رہا تھا۔ آخر کار بادشاہ سلامت سے نہ ہوا، وہ آگے بڑھے فقیر کے پاس، اس سے پوچھنے لگے کہ اے درویش، اے فقیر، میں کافی ٹائم سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ لقمہ بناتا ہے، منہ کو قریب کرتا ہے، سوچتا ہے، اس کے بعد دوبارہ وہ لقمہ پلیٹ کے اندر رکھ دیتا ہے، کیا وجہ ہے؟ کھانے میں کوئی نقص ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ اس درویش نے کہا کہ بادشاہ سلامت، نہ کھانے میں کوئی نقص ہے نہ کوئی اور مسئلہ ہے، بس ایک ہی وجہ ہے کہ مجھے موت بہت یاد آتی ہے۔ بادشاہ نے قہقہا لگایا کہ کمال ہے، مرنا صرف تمہیں ہے۔ جتنے لوگ آتے ہیں، انجوائمنٹ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، خوش باش ہے، کیا ان کا مرنا نہیں ہے؟ تو فقیر نے کہا بادشاہ سلامت ایسا نہیں ہے، میں اپنی موت اپنی نظروں سے دیکھتا ہوں۔ بادشاہ پھر سے ہنس پڑے کہ کمال ہے، اور کہنے لگے کہ اگر ایسا ہے تو مجھے بھی اپنی موت دکھائے۔ تو فقیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت ان باتوں کو چھوڑ دو، آپ اپنی بادشاہت کو سنبھالتے رہو۔ لیکن بادشاہ سلامت اصرار کرتے تھے کہ نہیں، اگر ایسا ہے تو مجھے بھی میری موت سامنے دکھائے۔ تو فقیر نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ اتنا اصرار کرتے ہیں، پھر میری ایک شرط ہے، اگر آپ سے وہ شرط پوری ہو سکتی ہے تو میں آپ کو آپ کی موت دکھا دوں گا۔ بادشاہ سلامت نے کہا ٹھیک ہے، بتائیے کیا شرط ہے؟ درویش نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ کی جو بادشاہت ہے، آپ کی جو سلطنت ہے، یہ مجھے 3 دن تک حوالے کی جائے۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ بادشاہ نے سوچا کہ 3 دن میں یہ کیا بگاڑے گا، اتنی بڑی سلطنت ہے، ان 3 دنوں میں یہ کیا کر سکے گا؟
لہٰذا بادشاہ مان گئے اور بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ 3 دن میری بادشاہت کو میرے تخت کو سنبھالنا۔ فقیر جب پہلے دن تخت پر بیٹھا تو اس نے اعلان کر دیا کہ بادشاہ سلامت کو قید کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ تو لوگ پریشان، بادشاہ کے چاہنے والے پریشان، یہ کیا ماجرا ہے؟ لیکن وہ فقیر تو اب فقیر نہیں رہا، وہ تو بادشاہ بن گیا تھا۔ اس کے حکم کے مطابق لوگوں نے بادشاہ سلامت کو قید میں ڈالا۔ دوسرے دن فقیر نے اعلان کر دیا کہ کل بادشاہ سلامت کی پھانسی ہوگی، فلاں ٹائم پوری قوم کے لوگ حاضر ہوں گے۔ تو جب بادشاہ کے چاہنے والوں نے بادشاہ نے یہ بات سنی، روتے ہیں پیٹتے ہیں کہ کیا ہوگا، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ لیکن اب اس درویش کا حکم ہے، اس کے مطابق اس وقت اس درویش نے اس وقت کے کوک نے یعنی کہ طباخ پکانے والوں کو بلایا کہ کل تمہیں ایسا کھانا تیار کرنا ہے جس کا کوئی ثانی نہ ہو، یعنی کہ عمدہ سے عمدہ کھانا تیار کرنا ہے۔ تو بادشاہ اس درویش کے حکم کے مطابق اس وقت کے طباخوں نے پکانے والوں نے ایک عمدہ ایک بہترین کھانا تیار کیا۔ اور جب ٹائم پورا ہوا، پوری قوم کے لوگ آئے ہیں، پانسی کا پندہ لٹکا ہوا ہے، اب فقیر سامنے کھڑا ہے۔ فقیر نے حکم جاری کیا کہ بادشاہ سلامت کو لایا جائے۔ بادشاہ سلامت کو پانسی کے جو بندہ ہے اس کے قریب لایا۔ اس کے بعد فقیر نے حکم جاری کیا، ان طباخوں سے کہا کہ جو کھانا آپ لوگوں نے تیار کیا ہے وہ لایا جائے۔ تو انہوں نے وہ کھانا لایا۔ فقیر اس بادشاہ کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت یہ کھانا ہے، بہت لذیذ کھانا ہے، عمدہ کھانا ہے، جتنا کھا سکتا ہے کھا لے، لیکن یاد رکھ یہ سامنے پانسی کا پندہ لٹکا ہوا ہے، کھانے کے بعد فوراً کیا ہوگا، کیا ہوگی، تمہاری پانسی ہوگی۔ تو بادشاہ سلامت نے کھانے کو دیکھا، پھر اوپر دیکھا اور کہنے لگا اب میں مر رہا ہوں، اب میری پانسی ہوگی اور میں کھانا کھاؤں۔ تو کانے کو لات سے مارا، سارے پیٹوں کو آگے پیچھے پھینک دیا۔ تو فقیر ہنس پڑے اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت یہ لے لے آپ کی بادشاہت، میں نے آپ کو آپ کی موت سامنے دکھا دی۔ اس طرح کہ آپ یہ پانسی کا پندہ دیکھ رہے ہیں، آپ نے کھانے کا کیا حشر کیا، اس طرح کہ میں ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھتا ہوں۔ اس وقت میں اپنی موت دیکھتا ہوں، جب میں موت ایسا دیکھتا ہوں تو مجھے عمدہ سے عمدہ کھانا اچھا نہیں لگتا۔ تو میرے بھائیو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم موت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ جب ہم موت یاد رکھیں گے تو دنیا کے اندر ہم سے کبھی گناہ نہیں ہوگا۔ آج کل دنیا کے اندر جتنے اختلافات ہم دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر جتنے فتنے ہم دیکھتے ہیں، بائی کا دشمن ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون بہاتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی زمین کو غصب کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے۔ اسی طرح جھوٹ عام ہے، فراڈ عام ہے، ملاوٹ عام ہے، ظلم عام ہے۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے دنیا ہے۔ جب دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہو تو ہم دین عمل کی زندگی دنیا کے اندر ہم چین کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جب انسان کے دل میں خوف خدا موجود ہو، موت کا خوف موجود ہو، تو پھر وہ گناہ نہیں کرے گا، وہ ظلم نہیں کرے گا، وہ کسی کے مال پر ڈاکہ نہیں ڈالے گا، کسی کی عزت تار نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس موت کو یاد رکھیں، اور جب موت ہم یاد رکھیں گے، میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ جب ہماری ذہن میں ہمارے پاس اسلامی انفارمیشن، اسلامی معلومات ہو تو ہم پھر اس کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو پہلے میں نے گزارش کی کہ جتنا آپ سے ہو سکے اسلامی علوم حاصل کریں،
جتنا آپ سے ہو سکے بالخصوص جماعت والوں کے ساتھ وقت لگانا. اسی طرح جتنی بھی آپ کو آپ کی مساجد کے اندر علماء کرام آتے ہیں، یہ استاد جی ہیں، جہاں سے بھی آپ کو علم ملے، دینی بات ملے، اس کو اپنا لیں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں. اگر ہم نے اس طرح نہ کیا میرے بھائیوں تو ذرا سوچئے، جب ہم خود دین سے دور بھاگتے ہیں تو ہم دین کیسے سیکھیں گے؟ جب ہم دین نہیں سیکھ سکتے تو ہم اپنی اولاد کو، ہمارے گھر میں مائیں بہنیں ہیں، ان کو دین کون سکھائے گا؟ یہ چند مہینے پہلے ہم گئے تھے سندھ میں، ہماری تشکیل ہوئی تھی. وہاں پر ہمارے ایک ساتھی ایک آدمی کو دعوت دینے لگے اللہ اور رسول کے بارے میں. تو اس نے کہا جی میں تم چیزوں کو نہیں مانتا ہوں، میرا خدا قائد اعظم ہے. کیا ہے؟ میرا خدا قائد اعظم ہے. جب یہ میرے پاس ہو تو میرے دنیا کے تمام تر مشکلات، تمام تر کام ہو سکتے ہیں. اور میرا جو نبی ہے وہ بنظیر ہے، جب وہ زندہ ہو، وہ موجود ہو تو میری رہنمائی کو. تو جب لوگ دین سے اتنا دور ہو تو وہ اسلام کے بارے میں، اسلام کی عظمت ان کے دلوں میں کیسے ہوگی؟ اب اس حالیہ کی بات ہے، ایک دوست نے مجھ سے پوچھا یار آپ لوگ کہتے ہیں عمر، ابوبکر، صدیق، یہ کون ہے؟ تو دن بہ دن میرے بھائیوں مسلمان دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جب دین سے جتنا ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اتنا دنیا کے اندر فساد ہوں گے، اتنی دنیا کے اندر فتنے برپا ہوں گے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم اپنے نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ مقابلہ کریں. میں اکثر اپنے وہاں پر شاگردوں کو کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر جب ہم رہتے ہیں تو ہم کمپٹیشن میں ہیں، مقابلے میں ہیں. دنیا کے اندر جب انسان آتا ہے، جب جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے تو اس کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. کبھی شیطان کے ساتھ، کبھی نفس کے ساتھ، کبھی دنیا کے حالات، سچویشن ایسا بنا ہے کہ اس کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا. اب اس دور میں اسلام پر عمل کرنا انتہائی مشکل اس وجہ سے ہے کہ ان گوروں نے ایک ماحول ایسا بنایا ہے. سب سے بڑی بات انہوں نے یہ بنائی ہے، سب سے بڑا ایشو یہ بنایا ہے کہ لوگوں کو، عوام الناس کو علماء کے بارے میں بدظن کرتے ہیں. یار فلاں عالم کے پیچھے نماز نہیں پڑھو، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے. جب ہم علماء کے بارے میں بدظن ہو جائے تو پھر ہم اسلام کیسے سیکھیں؟ تو اس وجہ سے جو علماء آپ کے پاس آتے ہیں یا بیٹھتے ہیں تو آپ ان کی باتیں غور سے سنیں. فرشتے کوئی بھی نہیں ہے، غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے. پھر اس زمانے میں تو گناہ کرنا اتنا عام ہے کہ اپنے خود کو بچانا بہت مشکل ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے، جس گاڑی میں ہم سفر کرتے تھے وہ جو ڈرائیور ہوتے تھے وہ میوزک بند کرتے تھے. یار اگری صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، جس بازار قبرستان پر وہ گزرتے تھے وہ میوزک بند کرتے تھے. لیکن آج کل آپ دیکھیں برائی نہیں سمجھتے. اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو جتنا آپ سے ہو سکے علماء کی قدر کریں اور جتنا آپ سے ہو سکے اسلام کو سیکھیں، دین سیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ موت کیا تو رکھیں انشاءاللہ. اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق